بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ملفوظات غوث الاعظم پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، 90 ملفوظات ہو گئے، آج 91 سے شروع کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ لوگوں کے سامنے معزز بنا رہے، ورنہ افلاس کے ظاہر کرنے سے لوگوں کی نظر سے گر جائے گا۔ ارشاد فرمایا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے امیروں کے ساتھ عزت اور غلبے سے مل، امیروں کے ساتھ عزت اور غلبے سے مل، اور فقیروں سے عاجزی اور فروتنی کے ساتھ مل۔ ارشاد فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے تیری غفلت کی علامت اہل غفلت کے پاس بیٹھنا ہی ہے، تیری غفلت کی علامت اہل غفلت کے پاس بیٹھنا ہی ہے۔ ارشاد فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مخلوق کی محبت ان کی خیر خواہی کرنا ہے، مخلوق کی محبت ان کی خیر خواہی کرنا ہے۔ ارشاد فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جو خلق کے ساتھ خلق میں فراخ تر ہو، جو خلق کے ساتھ خلق میں فراخ تر ہو، وہ خالق سے نزدیک تر ہے، وہ خالق سے نزدیک تر ہے۔ ارشاد فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے رہائش کے قابل گھر، بدن ڈھانپنے کے بقدر کپڑا، پیٹ بھر روٹی اور بیوی یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ دنیا یہ ہے کہ دنیا کی طرف منہ ہو اور خدا کی طرف پشت کرے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا خلوت میں خاموشی مردانگی نہیں ہے، خلوت میں خاموشی مردانگی نہیں ہے، بلکہ جلوت میں خاموش رہو۔ ارشاد فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اگر تو نے اللہ بھی بآواز بلند کہا ہے تو اس کی بھی تجھ سے باز پرس ہوگی کہ تو نے خالص اخلاص سے کہا ہے یا ریا سے کہا ہے۔ ارشاد فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حاکم کے جو حقوق تجھ پر ہے، حاکم کے جو حقوق تجھ پر ہے وہ بجا لا، اور وہ چیز جو ان پر واجب ہے اور وہ چیز جو ان پر واجب ہے مطالبہ نہ کر۔ ارشاد فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے موت سے پہلے یاد خدا میں عزت ہے، موت سے پہلے یاد خدا میں عزت ہے۔ ارشاد فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے کاٹنے کے وقت ہل چلانا، لوگوں کے یعنی فصل کاٹنے کے وقت ہل چلانا اور زمین میں بیج بونا بے سود ہے۔ ارشاد فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مصیبتوں کو چھپا قرب الہی نصیب ہوگا۔ ارشاد فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مومن اپنے اہل و عیال کو خدا پر چھوڑتا ہے، مومن اپنے اہل و عیال کو خدا پر چھوڑتا ہے اور منافق اپنے درہم و دینار پر۔ ارشاد فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مخلوق 3 طرح کی ہے، مخلوق 3 طرح کی ہے، نمبر 1 فرشتے، نمبر 2 شیطان اور نمبر 3 انسان۔ فرشتہ تو سرتاپا خیر ہے، شیطان سرتاپا شر ہے، اور انسان مخلوق کہ خیر بھی رکھتا ہے اور شر بھی۔ جس پر خیر غالب ہو وہ فرشتوں سے افضل ہے، اور جس پر شر غالب ہو وہ شیطان سے بدتر ہے۔ ارشاد فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر تو خالق کے ساتھ ہے تو تو اس کا بندہ ہے، اگر تو خالق کے ساتھ ہے تو تو اس کا بندہ ہے، اگر مخلوق کے ساتھ ہے تو مخلوق کا بندہ ہے۔ ارشاد فرمایا آخرت کو دنیا مقدم کر، دونوں میں فائدہ حاصل کرے گا، لیکن جب تو نے دنیا کو آخرت پر مقدم رکھا تو دونوں میں نقصان اٹھائے گا۔ ارشاد فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کی دشمنی کینہ کے خواب میں ایک رات بھی نہ گزار، کسی کی دشمنی
یقینا کہ خواب میں یعنی رات میں ایک رات بھی نہ گزار۔ ارشاد فرمایا کہ تیرے اخلاص کی علامت یہ ہے کہ تو خلقت کی تعریف اور مذمت کی طرف توجہ نہ کرے۔ تیری اخلاص کی علامت یہ ہے کہ تو مخلوق کی تعریف اور مذمت کی طرف توجہ نہ کرے اور ان کے مالوں میں طمع نہ رکھے، بلکہ تو ربوبیت کو اس کا حق دے، ربوبیت کو یعنی رب کو تو اس کا حق دے اور منعم کے لیے عمل کر، نہ کہ نعمت کے لیے، مالک کے لیے نہ کہ ملک کے لیے، حق کے لیے نہ کہ باطل کے لیے۔ ارشاد فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے خدا کو ہر جگہ موجود سمجھو۔ ارشاد فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے حیات کے دروازے کو جب تک کھلا ہے، حیات کے دروازے جب تک کھلے ہیں غنیمت جانو، وہ جلد ہی تم سے بند کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے نیک اعمال کو جب تک تمہیں قدرت ہے، نیک اعمال پر جب تک تمہیں قدرت ہے غنیمت سمجھو۔ ارشاد فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے خالق کے ساتھ ادب کا دعویٰ غلط ہے، خالق کے ساتھ ادب کا دعویٰ غلط ہے جب تک کہ تو مخلوق کے ادب کا خیال نہ رکھے، جب تک کہ تو مخلوق کے ادب کا خیال نہ رکھے۔ ارشاد فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جو شخص اپنے نفس کا اچھی طرح سے معلم نہیں ہو سکتا، جو شخص اپنے نفس کا اچھی طرح معلم استاذ نہیں ہو سکتا، وہ دوسرے کا کس طرح ہوگا۔ ارشاد فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مومن جس قدر بوڑھا ہوتا ہے اس کا ایمان طاقتور ہوتا ہے، مومن جس قدر بوڑھا ہوتا ہے اس کا ایمان طاقتور ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مقسوم کی طلب بے فائدہ تکلیف ہے، جو چیز تقسیم کی گئی مطلب مقسوم کی طلب بے فائدہ تکلیف ہے، اور غیر مقسوم کو طلب کرنا غضب الہی اور ذلت ہے، غیر مقسوم کو طلب کرنا غضب الہی اور ذلت ہے۔ ارشاد فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے تو خلقت کو راضی کرنے میں خالق کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا ہے، تو خلقت کو یعنی مخلوق کو راضی کرنے میں خالق کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی عمارت کے عوض آخرت کو برباد کرتا ہے، جلد ہی تو پکڑا جائے گا، تجھے وہ پکڑے گا جس کی گرفت حد درجہ دردناک ہے۔ ارشاد فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو حکم کرتا ہے کہ وہ تیری قسمت بدل ڈالے، تو یہ حکم کرتا ہے اللہ کو کہ وہ قسمت تیری بدل ڈالے، کیا تو اس سے زیادہ حاکم اور زیادہ عادل اور اس سے زیادہ رحیم ہے؟ ارشاد فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے تو اور ساری خلقت اس کے بندے ہیں، تو اور ساری خلقت اس کے بندے ہیں، وہ تیرا بھی اور ان کا بھی منتظم ہے۔ ارشاد فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اگر تو دنیا اور آخرت میں اس کی صحبت کا خواہش مند ہے تو سکون، خاموش اور گونگا رہنا لازم ہے۔ اگر تو دنیا اور آخرت میں اس کی صحبت کا خواہش مند ہے تو سکون، خاموش اور گونگا رہنا لازم ہے۔ ارشاد فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے قول بے عمل اور عمل بے اخلاص ناقابل قبول ہے، قول بے عمل اور عمل بے اخلاص ناقابل قبول ہے۔ تم ایسی چیز کے جمع کرنے میں مشغول ہو، تم ایسی چیز کے جمع کرنے میں مشغول ہو جسے کھا نہ سکو گے، آرزو رکھتے ہو ایسی چیزوں کی جن کو پا نہ سکو گے، تعمیرات کرتے ہو ایسے مکان کی جس میں رہ نہ سکو گے۔ ارشاد فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے تغیر و تبدل سے جو تمہارے حق میں وہ پسند کرے خوش رہو، جب تم ان کے ساتھ اس طرح رہو گے تو یقیناً وہ تمہاری وحشت کو ان سے بدل ڈالے گا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر تیرا یہ کہنا کہ میں آپ کا امتی ہوں تیرے لیے مفید نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔